बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बख्तावर इस्लामिक टीवी के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह पाक के फ़ज़ल व करम से आप सब खैर व आफ़ियत से होंगे। लाखों करोड़ों दरूद हो सलाम हो कमली वाले आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। लाखों करोड़ों दरूद हो सलाम हो अहले बैत पर। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी छोटी सी आपसे गुजारिश है कि एक बार दुरूद पाक पढ़कर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश करें। मेरे प्यारे बहनों, अगर आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी बदल जाए तो आज आप वजीफ़ा जो मैं आपसे शेयर करने लगी हूँ ये लाजमी करें। इंशाल्लाह जितने बड़े से बड़ा मकसद होगा तो अल्लाह ताला के फजल व करम से वो पूरा हो जाएगा। ये वजीफ़ा करने से आपको गैबी मदद पहुंचेगी। मेरी प्यारी बहनों, ये इतना ताकतवर अमल है कि अगर फकीर भी इसको पढ़ ले तो वो भी मालदार हो जाए। आज का वजीफा बहुत ही खास और मुजरब वजीफा है। ये एक ऐसा मुजरब और खास वजीफा है कि इसको करने से आपके तमाम मुश्किलात हल हो जाएंगी। जितनी भी आपकी ज़िंदगी में रुकावटें हैं तो इंशाल्लाह इसकी बरकत से आपकी तमाम रुकावटें ख़त्म हो जाएंगी। इसकी बरकत से आपके कारोबार में अल्लाह ताला बरकत अता फरमाएगा, इज़्ज़त में इजाफा होगा, दौलत में इजाफा होगा। मेरी प्यारी बहन, मेरी गुजारिश है कि मेरी वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। मेरी प्यारी बहन, इस वजीफे के करने से आपको दुनिया फायदा तो होगा, लेकिन इसको करने से आखिरत में जो आपको फायदा होगा वो जानकर आप हैरान रह जाएंगे। मेरी प्यारी बहन, बाहसियत मुसलमान हर किसी की यही परेशानी है और यही ख्वाहिश होती है कि वो मरने के बाद अज़ाब कब्र से बच जाए, क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला के अजाब से बच जाए और जन्नत को हासिल कर ले, और ये बहुत बड़ी कामयाबी है। मेरे प्यारे बहन, आज के साइंसी दौर में इंसान बहुत सी मुश्किलात का शिकार है। कुछ वाक़यात गैर इरादी तौर पर होते हैं और कुछ इरादन किए जाते हैं। इन गैर मामूली वाक़यात के जरिए इंसान रुकावटों और गर्दिशों में फंस जाता है। अपना तमाम असासा, सेहत, रुपया, पैसा, ताल्लुक, मोहब्बत सब कुछ दो पर लगा देता है। उसे अपनी किस्मत पर शक होने लगता है। शादी, कारोबार, रिश्तों का ना आना और रिश्तेदारों की मुखालफत, जल्द शादी का ना होना, कारोबार में नुकसान होना और मुखालफतों की रोक टोक, शैतानी असरात, क्या किसी ने कुछ करवा तो नहीं दिया, और इंसान सोचता है कि ये सब कुछ मेरे साथ ही क्यों होता है। और तमाम चीजें ये खत्म करने के लिए आज मैं आपके लिए वो वजीफा लेकर आई हूँ जो आज तक आपको किसी ने नहीं बताया होगा और ना ही कभी आपने सुना होगा। मेरे प्यारे बहन, रमजान मुबारक ऐसा बाबरकत रहमतों वाला महीना है कि जिसमें फर्ज का सवाब 70 गुना और नफल का सवाब फर्ज के बराबर कर दिया जाता है। लेकिन ऐसे बाबरकत महीने में कुछ बदकिस्मत लोग भी होते हैं जो कि रोजा रखकर सिर्फ भूख और प्यास को हासिल करते हैं। माह रमजान मुबारक आज बाबरकत दिन में रब ताला से जो भी आप मांगेंगे अल्लाह ताला आपको जरूर अता करेगा और आपकी हर दुआ, हर हाजत को अल्लाह ताला मंजूर फरमाएगा, क्योंकि ये जो अमल है कुन फायकुन की ताकत रखता है। आज के दौर में हर बंदे की कोई न कोई हाजतें हैं, किसी न किसी मुश्किल के अंदर मुब्तला हैं। ये रमजान शरीफ बहुत बाबरकत वाला महीना है। रमजानुल मुबारक का आखिरी अशरा चल रहा है, कुछ ही दिन बाकी रहते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बाज में फजीलत और रोजे से नवाजा है, जैसा कि मदीना मुनव्वरा को तमाम शहरों से ज्यादा फजीलत अता फरमाई है और मक्का शरीफ को तमाम वादियों से और जमजम को तमाम कुओं पर फजीलत हासिल है और मस्जिदुल हराम तमाम मसाजिद पर, सफरे मिराज को तमाम सफरों पर और मोमिन को तमाम इंसानों पर, एक वही को तमाम और सहाबी को तमाम वलियों पर, नबी को तमाम सहाबा पर, रसूल को तमाम नबियों पर और रसूलों में ताजदारे कायनात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फजीलत हामिल हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसी तरह बाज दिनों में बाज को फजीलत दी है। तमाम महीनों से रमजानुल मुबारक के महीने को ज्यादा फजीलत अता की गई है और लैलतुल कद्र को तमाम रातों से ज्यादा फजीलत अता की गई है और शबे बरात को दीगर रातों से फजीलत अता की गई है। हदीस मुबारक से आज के दिन की फजीलत साबित है। मुसलमानों के अंदर कसरत इबादत, ज़ौक और शौक पैदा करने की तरगीब आम दिनों से ज्यादा मिलती है। इस माह में रहमत बरसती है और ला तादाद इंसान दोज़ख से रिहाई पाते हैं। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि जब रमजानुल मुबारक का आखिरी अशरा आता तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी रात बेदार रहते और अपने घर वालों को भी जगाए रखते और इबादत की ज्यादा कोशिश फरमाते और इसके लिए कमर कस लेते, यानी कि कमर बांध लेते। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने यूं ही बयान फरमाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
کہ اصحاب میں چند آدمیوں کو خواب میں آخری طاق راتوں میں شب قدر دکھلائی گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں دیکھتا ہوں کہ تمہیں عام 7 راتوں کے بارے میں ایک جیسے خواب آئیں گے، چنانچہ جو شخص شب قدر کو تلاش کرنا چاہے تو اسے چاہیے کہ وہ آخری طاق راتوں میں اسے تلاش کرے۔ آج رمضان المبارک بابرکت وظیفہ پیش کروں گی جس کی فضیلت اور برکت بہت زیادہ ہے۔ میری پیاری بہنوں، یہ آیت الکرسی کا وظیفہ ہے۔ آیت الکرسی کے بہت سے فضائل آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہی ہوں۔ آیت الکرسی کو سید قرآن کہا جاتا ہے۔ آیت الکرسی قرآن مجید کی بلند ترین نقطہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آیت الکرسی کی تلاوت کے وقت مسکرا رہا کرتے تھے، یعنی کہ اس ٹائم جب آپ تلاوت کیا کرتے تھے مسکراتے رہتے تھے۔ آیت الکرسی شرکان کی بیماری کا علاج اور جس گھر میں سے پڑھا جائے شیطان 3 روز تک اس کے گھر کے قریب بھی نہیں آتا۔ جو انسان ہر نماز کے بعد اسے پڑھے گا تو اسے 40 سال کی عبادت کا ثواب ملے گا، اور اس کی 70 بار تلاوت ہر قسم کی بیماری اسے ختم کر دیتی ہے، اور گھر سے نکلتے وقت آیت الکرسی کا پڑھنا مقاصد میں کامیاب کروا دیتا ہے۔ میری پیاری بہنوں، اس وظیفے کی تو طاقت ہے، آپ نے اس وظیفے کو صرف ایک بار کرنا ہے، انشاءاللہ اتنی دولت ملے گی کہ آپ خود بھی حیران رہ جائیں گے۔ آپ اس وظیفے کو جس مقصد کے لیے بھی کریں گے انشاءاللہ اس میں کامیابی ملے گی۔ آج جو میں آپ کو عمل بتانے جا رہی ہوں یہ دولت کے حوالے سے ہے۔ جتنی تعداد میں آپ کو یہ عمل بتاؤں گی آپ نے اس کو اتنی ہی تعداد میں پڑھنا ہے، نہ اسے کم پڑھنا ہے نہ اسے زیادہ پڑھنا ہے، اتنی ہی تعداد میں پڑھنا ہے جتنا کو آپ کو بتاؤں گی، تو پھر آپ نے اس کے کمالات دیکھنے۔ یہ آیت الکرسی کا خاص اور پاورفل وظیفہ ہے۔ میرے پیارے بہن، رمضان المبارک کے دن جو باقی رہ کے ختم ہونے سے پہلے انشاءاللہ آپ کا کام ہو جائے گا۔ جس مقصد کے لیے آپ اس عمل کو کریں گے وہ مقصد آپ کا پورا ہو جائے گا۔ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، کہ مجھے ایسی چیز بتائیں کہ مجھے اس سے نفع ہو، یعنی کہ مجھے فائدہ ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آیت الکرسی پڑھا کرو، اللہ پاک تیری اور اولاد کی حفاظت کرے گا، تیرے گھر پر بھی رحمت اور یہاں تک کہ ہمسائے اور ان کے ہمسائے اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آ جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو شخص ہر نماز فرض کے بعد ایک مرتبہ آیت الکرسی ہمیشہ پڑھتا رہتا ہے تو جنت اس پر واجب کر دی جاتی ہے۔ جنت اور اس کے درمیان سوائے موت کے کوئی چیز حائل نہیں ہوتی۔ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے گھر میں خیر و برکت نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم آیت الکرسی کیوں نہیں پڑھتے؟ میری پیاری بہنوں، آپ آیت الکرسی کو پڑھنا معمول بنا لیں۔ میری پیاری بہن، اگر کسی شخص کو ایسا لگتا ہے کہ میرے ہر کام میں رکاوٹ ہے یا اس انسان کے کام میں بندش ہے، کئی مرتبہ انسان کسی کام کے کرنے کا ارادہ کرتا ہے لیکن درمیان میں اس کے رکاوٹیں آ جاتی ہیں اور اس کے ہر کام میں بندشیں آ جاتی ہیں، اور کئی لوگوں پر تو ایسی مصیبتیں اور پریشانیاں ہو جاتی ہیں ان لوگوں کا کوئی کام ہوتا ہی نہیں ہے، تو اس کے لیے بھی یہ وظیفہ بڑا زبردست ہے۔ لیکن دولت کے لیے آیت الکرسی جو وظیفہ ہے اس کی اپنی ہی ایک فضیلت ہے، اور آیت الکرسی کے بہت زیادہ فوائد ہیں اور آیت الکرسی کے بہت سے وظائف بھی ہیں۔ آیت الکرسی کی فضیلت کے بارے میں اور میرے پیارے بہنوں، آیت الکرسی کو پڑھنے کے بہت سے طریقے بھی ہیں، اور آیت الکرسی کے بارے میں علماء کرام کا بیان ہے کہ اس کو پڑھنے والا ہر قسم کی بندش، جادو، جو رکاوٹ کا شکار ہے، انشاءاللہ اس کو پڑھنے سے اس کی کوئی رکاوٹ، کوئی بندش اس پر اثر نہیں کرے گی، جو بھی اس کی رکاوٹیں ہوں گی ختم ہو جائیں گی۔ یعنی کہ کافی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ دولت اور پیسہ آنا شروع ہو جاتا ہے تو ان کے رشتہ دار اور دوسرے لوگ ان سے حسد کرنا شروع کر دیتے ہیں اور ان پر مختلف سے جادو، بندش، ٹونے وغیرہ کرتے ہیں، پھر ان پر اسی طرح کی جو رکاوٹیں ہیں آ جاتی ہیں۔ آیت الکرسی جو پڑھتا ہے اس کے راستے سے ہر رکاوٹیں ختم ہو جاتی ہیں، بندشیں بھی ختم ہو جاتی ہیں۔ اور آیت الکرسی قرآن پاک کی سورۃ بقرہ میں ہے۔ اس کے بارے میں مشہور ہے کہ اگر 3 دن اور راتوں کو، یعنی کہ 3 دن اور 3 راتوں کو لگاتار گھر میں پڑھا جائے تو وہ گھر جادو، ٹونے اور ہر قسم کی جنات سے پاک ہو جاتا ہے۔ میرے پیارے بہن، ٹائم ضائع کیے بغیر چلتے ہیں آج کے وظیفے کی طرف۔ سب سے پہلے آپ نے 7 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ بہتر یہ کہ آپ درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ اگر آپ درود ابراہیمی نہیں پڑھ سکتے یا آپ کو نہیں آتا تو پھر آپ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ لیں، پابندی نہیں، لیکن آپ نے 7 مرتبہ درود پاک لازمی پڑھنا ہے۔ میرے پیارے بہن، درود پاک پڑھنے کے بعد جن کی دولت میں خوب فائدہ نہ ہوتا ہو وہ مغرب سے پہلے یعنی کہ جب مغرب کی اذان ہوتی ہے اس سے پہلے 41 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لیں۔ انشاءاللہ یہ عمل آپ کو اتنا فائدہ دے گا، اتنی دولت دے گا، اتنی عزت دے گا کہ آپ خود بھی حیران رہ جائیں گے۔ جب آیت الکرسی آپ پڑھ لیں
اس کے آخر میں بھی آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ جو شروع میں درود پاک پڑھا تھا وہ آخر میں بھی وہی درود پاک آپ نے پڑھنا ہے۔ پھر اپنے مقصد کے لیے آپ نے دعا کرنی ہے۔ میرے پیارے بہنوں، یہ تو دولت کا وظیفہ تھا، جس کی دولت میں کمی ہے، جو کمی ہے اس کی وجہ سے پریشان ہے، تو یہ اس کے لیے وظیفہ تھا۔ اگر کوئی شخص اتنا پریشان ہے، گھر میں رشتے نہیں آ رہے، جادو ہے، یعنی کہ کالا جادو جسے عام الفاظ میں کہا جاتا ہے، وہ ان کے گھر میں خون کے چھینٹے آتے ہیں، گھر میں عجیب عجیب سی چیزیں آتی ہیں، اچانک سے کپڑوں کا پھٹ جانا، اچانک سے گھر میں پانی کا آنا، یعنی کہ ہر کام اچانک سے ہو جانا، تو یہ سب کالے جادو کی علامات ہوتی ہیں۔ تو اس کے لیے بھی سورت یعنی کہ آیت الکرسی پڑھنا بہت زیادہ مفید ہے۔ میری پیاری بہنوں، کرنا آپ نے اس طرح ہے کہ اول آخر درود شریف کے ساتھ، یعنی کہ 7 مرتبہ درود پاک پہلے پڑھنا ہے اور 7 مرتبہ درود پاک بعد میں پڑھنا ہے۔ کالے جادو کے لیے جو توڑ کے لیے آپ نے اس عمل کو کرنا ہے، آپ نے نماز عشاء کے بعد کرنا ہے۔ یہ عمل آپ نے 3 دن کرنا ہے۔ نماز عشاء تراویح کے بعد آپ نے اول آخر درود پاک کے ساتھ آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ پہلے جب آپ درود پاک پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے آیت الکرسی کو 101 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ پھر اپنے پاس ایک گلاس پانی کا رکھ کے اس پہ پانی پہ آپ نے دم کر لینا ہے۔ پھر اپنے مقصد کے لیے دعا کرنے کے، یا اللہ ہمارے گھر میں جتنے بھی جنات ہیں، کالا جادو ہے، جس قسم کے اثرات ہیں وہ ختم ہو جائیں، رو کر گڑ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے۔ پھر جس پانی پہ آپ دم کریں وہ پانی آپ نے گھر میں استعمال کرنا ہے۔ تو انشاءاللہ یہ عمل آپ کو اتنا فائدہ دے گا کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے، کیونکہ اس کی وجہ سے تمام پریشانیاں آپ کی ختم ہو جائیں گی۔ چند دن بعد خود ہی آپ دیکھیں گے کہ آپ کے گھر میں کتنا سکون آ گیا، یعنی کہ گھر میں جو عجیب عجیب چیزیں آتی تھی وہ آنا بند ہو جائیں گی۔ جو 3 دن آپ پانی دم کریں گی وہ آپ نے کسی برتن میں سیو کر لینا ہے، اور آپ نے اس پانی کو کم از کم 41 دن تک استعمال کرنا ہے۔ تو انشاءاللہ جتنے گھر والوں پہ اثرات ہوں گے جادو کے وہ ختم ہو جائیں گے۔ میری پیاری بہنوں، میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ اچھی سے اچھی ویڈیو لے کے آپ کی خدمت میں پیش کروں، تاکہ آپ اس سے فائدہ بھی اٹھا سکیں اور آپ کے معلومات بھی صاف ہو۔ میری پیاری بہنوں، دوسرے بہن بھائیوں کے ساتھ میری ویڈیو کو شیئر کر دیا کریں تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ جزاک اللہ۔ اگر میری آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر آنے والی میری ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے اور میری حوصلہ افزائی ہو۔ فی امان اللہ۔